بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل محمد شعیب آفیشل۔ ناظرین، تحریک لبیک پاکستان کے قائدین و کارکنان کے لیے بہت ہی افسوسناک اپڈیٹ ہے۔ اس اپڈیٹ سے پہلے میں تحریک لبیک پاکستان کی بڑھتی مقبولیت سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ناظرین، تحریک لبیک پاکستان کی بڑھتی مقبولیت سے مخالفین پریشان کن تو ہے ہی، کیونکہ 2018 کے اندر تحریک لبیک پاکستان نے بہت بڑا ووٹ حاصل کیا، اور یہ ایجنسیوں کی رپورٹ کے مطابق ہے کہ تحریک لبیک پاکستان نے تقریباً 25 لاکھ ووٹ لیا، اور یہ مخالفین کے لیے بہت بڑا سرپرائز تھا۔ اور یہ سرپرائز اس لیے تھا کیونکہ جتنی بھی تنظیمات ہوتی ہیں، جتنی بھی جماعتیں ہوتی ہیں، ان کو اپنا ووٹ بینک بناتے بناتے عرصہ دراز لگ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں پی ٹی آئی کی صورتحال، جس طرح انہوں نے 22 سال کے عرصہ میں حکومت بنائی، اور تقریباً 2013 کے بعد وہ پاپولر ہوئے۔ اس سے پہلے انہیں کون جانتا تھا؟ کوئی نہیں جانتا تھا۔ مطلب جتنی بھی تنظیمیں یا جماعتیں ہوتی ہیں تو ان کو اپنا ووٹ بینک بناتے بناتے بہت بڑا عرصہ لگتا ہے۔ آپ جماعت اسلامی کو دیکھ لیں، اور اس کے علاوہ سنی تحریک کو دیکھ لیں، اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ تنظیمات اور جماعتیں ہیں کہ جنہوں نے اپنا ووٹ بینک بناتے بناتے عرصہ ان کو ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی ان تنظیمات اور جماعتوں کا ووٹ بینک نہیں بن سکا۔ لیکن 2018 کا الیکشن تحریک لبیک پاکستان کے لیے پہلا الیکشن تھا، اور اس وقت تحریک لبیک پاکستان کی لگ بھگ سیاسی عمر تقریباً 1 سال ہوگی، یعنی کہ 2017 کے اندر یہ جماعت رجسٹرڈ ہوئی، اور 1 سال میں 25 لاکھ ووٹ حاصل کیے۔ اس لیے مخالفین کے لیے بہت بڑا سرپرائز تھا۔ اسی کے نتیجے میں مخالفین نے تحریک لبیک پاکستان کو دبانے کی، کمزور کرنے کی ہر لحاظ سے، ہر محاذ پر ناکام کوشش کی، اور اس وقت تقریباً 2024 ہے، 5.5 سے 6 سال اس کی سیاسی عمر ہو گئی ہے ٹی ایل پی کی۔ اور اسی دوران دیکھیں آپ 2018 کے الیکشن کے بعد تقریباً 5 مرتبہ کریک ڈاؤن ہوا ہے، 4 یا 5 مرتبہ بڑے کریک ڈاؤن، اور تحریک کے بانی علامہ خادم حسین رضوی کو 6 ماہ جیل میں رکھا گیا، اور اس کے علاوہ علامہ سعد رضوی صاحب، ان کو بھی 8 ماہ جیل میں رکھا گیا، قائدین کو جیل میں رکھا گیا، اور تحریک کے تقریباً 50 سے زائد لوگوں کو شہید کیا گیا، اور ہزاروں ان کے لوگوں کو، جو بھی علماء بھی اس جماعت سے وابستہ ہیں، علماء کو بھی انہوں نے گرفتار کیا، 4 شیڈول لگائے، پتہ نہیں کیا کیا ظلم نہیں کیا۔ تو جس جماعت پر بھی اتنا ظلم کیا جائے تو وہ تو دب جاتی ہے، لیکن تحریک لبیک پاکستان پر جتنا ظلم انہوں نے کیا، ان بدبختوں نے کیا، یہ اتنی مقبولیت میں ان کے اضافہ ہوتا گیا، ان کی مقبولیت بڑھتی گئی۔ اب پی ٹی آئی کی صورتحال دیکھ لیں، حالانکہ جتنا ظلم تحریک لبیک پر ہوا اتنا ظلم تحریک انصاف پر نہیں ہوا۔ اب ان کے امیدوار، ان کے ساتھ جو بڑی بڑی شخصیات تھیں، اب کہاں ہیں؟ کوئی بھی نظر نہیں آتا، لیکن تحریک لبیک پاکستان کی مقبولیت مزید زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ ناظرین، 2024 آ گیا، اور جب سے الیکشن کا اعلان ہوا کہ 8 فروری کو الیکشن ہونے ہیں، تب سے علامہ سعد رضوی حفظہ اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی شخصیات سے ملاقات، اور بڑی بڑی شخصیات تحریک لبیک میں شامل ہو رہی ہیں۔ تو مخالفین پریشان تو پہلے ہی تھا، اب حیران کن بھی ہے کہ یہ کیا ہوتا جا رہا ہے۔ ہم نے تو ان کو بڑی دبانے کی کوشش کی، بڑا کمزور کیا کہ یہ ختم ہو جائے گی، ہم نے ان کے لوگوں کو بھی شہید کیا، اتنا بڑا ظلم کیا، لیکن ان کی پاپولرٹی مزید زیادہ ہوتی جا رہی ہے، یہ تو بہت پاپولر ہوتے جا رہے ہیں۔ اب تحریک لبیک پاکستان مخالفین کے لیے خطرے کی بہت بڑی گھنٹی ہے۔
اس لیے یہ بیچارے اتنے بکلاٹ کا شکار ہو چکے ہیں کہ آئے روز قائدین اور مرکزی رہنماؤں اور امیدواران اور کارکنان پر قاتلانہ حملوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ جی ناظرین، جو افسوسناک اپڈیٹ، افسوسناک خبر وہ یہ ہے کہ کل نارووال میں مرکزی قیادت کے رکن شورا علامہ فاروق الحسن صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ یہ قائدین اور کارکنان کے لیے بہت ہی افسوسناک خبر ہے۔ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے یہ کم ہے۔ اور اسی کے ساتھ کراچی کے اندر 5 نمبر اورنگی 5 نمبر MQM کی جماعت کے جو دہشت گرد ہیں ان کی جانب سے تحریک کے کارکنان پر حملہ کیا گیا اور فائرنگ بھی کی گئی، جس کے نتیجے میں متعدد کارکنان زخمی ہوئے۔ اور اس سے پہلے گجرات کے اندر بھی تحریک لبیک کے صوبائی امیدوار ثاقب نواز صاحب ان پر بھی قاتلانہ حملہ ہوا اور وہ اس دنیا سے بھی رخصت ہو گئے، ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو وہاں پر مرکزی قیادت بھی پہنچی، اور اس سے پہلے لاہور کے اندر ڈویژن قیادت کے مرکزی رہنما اس پر بھی قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ تو وہاں پر بھی مرکزی نائب امیر سید ظہیر الحسن صاحب وہاں پر تشریف لے گئے۔ تو کل نارووال میں علامہ فاروق الحسن صاحب پر حملہ کیا گیا، بہرحال وہ محفوظ رہے، ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ قاتلانہ حملہ کیا گیا، اب ان پر نامعلوم، اب کس کا نام لیں کس کا نہ لیں، بہرحال FIR درج کر دی گئی ہے، اور انشاءاللہ یہ اپنے ہتھ کنڈوں سے باز نہیں آئیں گے، اور ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو نافذ کرنے کے لیے ہم ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ انشاءاللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ دین اور یہ نظام پاکستان میں کیا، انشاءاللہ پوری دنیا میں یہ نظام نافذ ہو کر رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین و متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔